آج ہم ایک خاص پاکستانی پرفیوم برانڈ گلپوش اور اس کے پیچھے جو سوچ ہے اس کا تھوڑا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ ہمارے پاس ان کی ویب سائٹ سے کچھ معلومات ہیں۔ کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی کہ آخر اس برانڈ کو کیا چیز منفرد بناتی ہے۔ جی بالکل، اور یہ صرف ایک برانڈ کی کہانی نہیں ہے، یہ اصل میں ایک آپ کہہ لیں ایک بڑی تبدیلی کی داستان ہے۔ تبدیلی؟ کس طرح کی تبدیلی؟ دیکھیں، کارپوریٹ مارکیٹنگ کی دنیا جو بہت تیز رفتار ہے، اعداد و شمار پر چلتی ہے، اسے چھوڑ کر کوئی خوشبو جیسی ذاتی جذباتی چیز بنانے نکل پڑے۔ ہاں، یہ تو واقعی بڑا قدم ہے۔ بانی احمد، وہ تو مطلب ایک دہائی سے زیادہ بڑے پاکستانی برانڈز کے لیے مارکیٹنگ کر رہے تھے، جی ہاں، تجربہ کار تھے، جانتے تھے مارکیٹ کیسے چلتی ہے۔ اور پھر اچانک سب کچھ چھوڑ دیا۔ کئی لوگ تو سوچتے ہوں گے کہ یہ کیا دیوانگی ہے۔ شاید، لیکن ان کی ویب سائٹ کہتی ہے کہ وہ منافع کے بجائے موجودگی اور مہم کے بجائے تعلق کی تلاش میں تھے۔ موجودگی اور تعلق، یہ تو گہری باتیں ہیں۔ اور یہی تلاش، یہی خواہش ان کے برانڈ نام گلپوش میں بھی نظر آتی ہے۔ گلپوش یعنی پھولوں میں لپٹا ہوا۔ لفظی معنی تو یہی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں اس کے پیچھے اور بھی مطلب ہے، جیسے یادوں کا پردہ، خواہش کی زبان، یہاں تک کہ شاعری کی خوشبو۔ واہ، مطلب یہ صرف خوشبو نہیں بیچ رہے، ایک احساس بیچ رہے ہیں۔ بالکل، اور یہ بات ان کے خوشبوؤں کے نام رکھنے کے انداز سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ ہاں، یہ میں نے دیکھا، نام نہیں ہے، صرف نمبرز ہیں، 1 4 14۔ یہ کیوں؟ ان کا فلسفہ ہے کہ کچھ احساسات، کچھ یادیں وہ اتنی گہری ہوتی ہیں کہ الفاظ میں قید نہیں ہو سکتی۔ اچھا، تو نمبر سے کیا ہوتا ہے؟ نمبرز تخیل کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں نمبر 1 عود کی گہرائی ہے، نمبر 4 پرانے لاہور کے کہکہوں جیسی وہ ترنجی سی مہک، اوہ دلچسپ۔ اور نمبر 14؟ وہ کسی صوفی رات میں جھولتے گلاب کے ہاروں کی یاد دلاتا ہے۔ تو مقصد متاثر کرنا نہیں، یاد دلانا ہے۔ یاد دلانا۔ تو کیا لوگ واقعی ان یادوں سے جڑ پا رہے ہیں؟ مطلب صارفین کا رد عمل کیسا ہے؟ ویب سائٹ کے مطابق تو بہت مثبت ہے، ہزاروں لوگوں نے ریویوز دیے ہیں اور اوسط ریٹنگ 4.7 سٹارز ہے، جو کہ کافی اچھی ہے۔ 4.7 تو بہت زیادہ ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں، مطلب کن الفاظ میں تعریف کرتے ہیں؟ جی، کچھ تبصرے تو بہت ہی جذباتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں روح پرور، نشاور، اور یہ کہ پاکستان میں ایسی کوئی دوسری چیز نہیں ملتی۔ یہ تو بڑی تعریف ہے۔ اور وہ صرف باتوں پر انحصار نہیں کر رہے، اعتماد بنانے پر بھی کافی زور ہے۔ وہ کیسے؟ جیسے 100 ml کی بوتل پر 10 دن کی مکمل واپسی کی پالیسی، کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا۔ اچھا، یہ تو بڑا اعتماد ظاہر کرتا ہے اپنی پروڈکٹ پر۔ جی ہاں، اور پورے پاکستان میں مفت ڈیلیوری، اعلیٰ معیار کے وہ امپورٹڈ آئلز استعمال کرتے ہیں، پیکیجنگ بھی پریمیم ہے۔ تو پیغام یہ ہے کہ اگر خوشبو آپ کی روح سے نہیں ملتی تو آپ اسے واپس کر دیں۔ بالکل، تعلق کی بات پھر آ گئی۔ اور اسی تعلق اور یادوں کے سلسلے میں ان کی ایک نئی خوشبو بھی ہے، نمبر 0۔ جی، نمبر 0 مٹی ماں۔ مٹی ماں، یہ نام ہی بالکل الگ ہے۔ یہ کس چیز کی خوشبو ہے؟ مشک؟ امبر؟ نہیں، یہ وہ خوشبو ہے جو بارش کے بعد مٹی سے اٹھتی ہے، پیٹرک اور جسے کہتے ہیں ہماری مٹی کی خوشبو۔ اوہ واہ، مٹی کی خوشبو پرفیوم میں؟ جی، اسے ویب سائٹ پر ایک دعا بوتل میں بند کہا گیا ہے۔ یہ شاید سب سے بنیادی، سب سے پہلی خوشبو ہے جو ہم میں سے بہت سوں کی یادوں سے جڑی ہے۔ نانی کا آنگن، بچپن کی بارشیں، ہاں سمجھ آ رہا ہے۔ بالکل، اور نام مٹی ماں بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے، وہ مٹی جس نے ہمیں بنایا، وہ ماں جس نے ہمیں سنبھالا۔ تو اس کے نوٹس بھی روایتی نہیں ہوں گے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ویب سائٹ پر جو تفصیل ہے وہ بھی بڑی شاعرانہ ہے۔ اوپری نوٹ ہے گرجتا آسمان، پہلی گرج، انتظار۔ انتظار؟ یہ نوٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی تو انفرادیت ہے، احساس کو پکڑنے کی کوشش۔ درمیانی نوٹ ہے گیلی مٹی، دھول، اپنائیت، اور بنیادی نوٹ مٹی، سکوت، گھر۔ یہ تو واقعی پرفیوم سے زیادہ ایک تجربہ لگتا ہے۔ اور بانی کا قول بھی ہے اس بارے میں، وہ کہتے ہیں ہر کوئی نمبر 1 سے شروع کرتا ہے، لیکن مجھے اس سے بھی پہلے شروع کرنا تھا۔ پہلے؟ مطلب؟ خوشبو سے پہلے مٹی تھی اور ہمیشہ ماں۔ یہ ان کے پورے فلسفے کا نچوڑ ہے، جڑیں، بنیاد، بنیادی جذبات۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ گل پوش یہ صرف پرفیوم کا برانڈ نہیں ہے،
یہ یادوں، احساسات اور اس تعلق کی کہانی ہے جو شاید ہم شہروں کے شور میں بھولتے جا رہے ہیں۔ جی، آج کل کی مارکیٹ میں جہاں ہر طرف اتنا شور ہے، اشتہارات کی بھرمار ہے، وہاں گلپوش ایک سرگوشی کی طرح ہے، اور کبھی کبھی سرگوشی چیخ سے زیادہ گہری اترتی ہے۔ بالکل، یہ ایک الگ ہی انداز ہے۔ اور یہاں ایک بات سوچنے کی یہ بھی ہے جو ان معلومات سے ابھرتی ہے، جب خوشبو کو اتنی خاص، اتنی گہری جڑوں والی یادوں سے جوڑا جاتا ہے، جیسے یہ مٹی کی خوشبو ہے، جی، تو کیا یہ ہمارے خوشبو کو منتخب کرنے، اسے محسوس کرنے کے طریقے کو بدل سکتا ہے؟ یہ ہمیں خوشبو کی اصل طاقت کے بارے میں کیا سکھاتا ہے؟ کہ یہ صرف اچھی مہک سے کہیں زیادہ ہے، شاید ایک پوری کہانی، ایک پورا احساس۔